تمہیں ایک آنسو میں دے دی، حسین نے خود ایک آنسو میں لی تھی۔ اکبر جیسا بیٹا، عباس جیسا بھائی، اون و محمد جیسے بھانجے، قاسم جیسا بھتیجا، یہ ساری چیزیں بھی دے دیتا تو شاید جنت تل جاتی۔ حسین نے قیمت اتنی بڑھائی کہ بہن کی چادر دے دی۔ بیٹی کے در دے دیے۔ اللہ مان، اکثر بندے کہتے ہیں کہ حسین کا محرم ختم ہو گیا، زینب کا محرم شروع ہو گیا۔ میں نے زندگی میں یہ جملہ نہیں پڑھا۔ حسین کا محرم بھی بہن کا محرم تھا، بہن کا محرم بھی حسین کا محرم۔ بزرگ ذاکر پڑھتے تھے، جو اونٹ پہ تھی وہ کم مشکل میں تھی، اور جو نیزے کی نوک پہ تھا وہ زیادہ مشکل میں تھا۔ بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اس بہن کو ننگے سر دیکھنا جو زندگی میں کبھی بھائی کے سامنے نہ آئی۔ بھائی کربلا میں سو گیا، بہن کربلا میں خیمے سے اٹھی، جلے ہوئے خیمے کی راکھ سے علی کی بیٹی نے اپنا پہلا قدم باہر نکالا۔ تاریخ انسانیت حیران رہ گئی۔ بی بی کربل سے چلی کوفہ آئی، کوفہ سے چلی شام آئی، 72 بازاروں سے گزری، 144 گلیوں میں کھڑی رہی، 288 موڑوں پہ پتھر کھائے، 21 بار دربار میں پیش ہوئی، بغیر چھت والے زندان میں رہی، شام سے پھر مدینے آ گئی، قید ہو کے پھر شام آ گئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی، میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، میری نسل چلی گئی، تیرا کلمہ بچ گیا، میرا نمازی چلا گیا۔ کربلا کے بعد جو پہلی منزل سیدوں پہ آئی وہ کوفہ تھی۔ علی کی بیٹی سے شام میں ایک عورت نے پوچھا تھا، بی بی سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ فرمایا شام میں۔ بی بی سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام۔ بعض اوقات بندے کہتے ہیں جی ذاکر بڑا سخت مصائب پڑ گیا۔ مصائب ہے ہی سخت، مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر پھٹتا۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کیا پڑھتا ہے، لیکن مجھے علی کی عزت کی قسم جب کتابوں سے روایت پڑھتے ہیں تو کئی بار سوچتے ہیں کہ یہ روایت منبر پہ کیسے پڑھیں گے۔ سامنے نرم دل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے سید بیٹھے ہوتے ہیں، یہ روایت کیسے پڑھیں گے؟ پھر انہیں لفظوں کے غلاف چڑھاتے ہیں، اشاروں کی زبان میں منتقل کرتے ہیں، بدل بدل کے روایت آپ کو سناتے ہیں، تو پھر آپ اتنا روتے ہیں۔ آپ کو صرف ذاکروں نے اتنا سنایا کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی، میری قوم نے رو رو کے برا حال کر لیا، میرے سر پہ عباس کا علم رکھ۔ صرف پتھروں کی بارش نہیں، شام کی عورتوں نے کھولتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں میں پھینکا، جس کے ہاتھ میں برتن تھا اس نے برتن پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں گرم پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ خود مولا سجاد کہتے ہیں جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں، سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی۔ بازار شام تو پڑھا ہی نہیں گیا، بازار شام پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، بازار شام سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا۔ خبر ہی نہیں کہ شام میں کتنا ظلم ہوا۔ بی بی نے کہا سب سے زیادہ ظلم شام میں ہوا۔ عورت نے پوچھا بی بی سب سے زیادہ مصیبت؟ فرمایا شام میں۔ عورت نے سوال بدلا، اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ علی کی بیٹی نے کہا کوفے میں۔ اس نے کہا بی بی ظلم شام میں، تکلیف کوفے میں کیوں؟ سید بیٹھے ہو تم پہ واجب ہے ہائے کرنا، امتی ہو تو سر جھکا لینا، نہ آنسو آ سکے سر جھکانا بی بی کی غربت پہ،
بی بی روکے گا سب سے زیادہ تکلیف کوفے میں اس لیے ہوئی، شام والیوں کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، کوفے کی ہر عورت کو پتا تھا میں علی کی بیٹی ہوں۔ شام کی عورتوں نے مجھے باغی کی بہن سمجھ کے مارا، کوفے کی عورتوں نے مجھے علی کی بیٹی سمجھ کے مارا۔ کوفے میں تو ان عورتوں نے مجھے پتھر مارے جو مجھ سے قرآن پڑھتی رہے۔ مصیبت اور مشکل کوفے میں بھی بڑی آئی۔ بی بی کا اونٹ کوفے کا صدر دروازے پہ گیا، پہلا بازار کوفے کا آیا، یہاں علی کی بیٹی روئی، روکا دی سجاد، جی اماں، ظالم سے کہا میں اس بازار سے نہیں گزروں گی۔ مولا سجاد کی آواز ہے، اماں کیا مجبوری ہے؟ روکا دی سجاد کیسے گزروں، اس گلی میں حبیب کا گھر ہے، اور دعا کیا کرو کسی نوکر کے گھر کے سامنے سے کوئی سردار اجڑ کے نہ گزرے، اس گلی میں حبیب کا گھر ہے۔ اماں حبیب تو کربلا میں مارا گیا، سجاد حبیب کا بیٹا مکان کی چھت پہ کھڑا ہے، میں اس کے سامنے بغیر چادر کے گزروں؟ مولا سجاد نے ظالم سے کہا کمینہ بازار بدل، اس نے کہا ہمیں رستہ بدلنے کا حکم نہیں، ہم نے اسی بازار سے گزرنا ہے۔ علی کی بیٹی کی رو کے آواز، سجاد اس سے کہ اگر اسی بازار سے گزرنا ہے تو ایک کام کر، میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب کر۔ سجاد رو کہتے اماں پہلے کہہ رہی تھی گزروں گی کیسے، اب مکان کی چھت کے قریب کیوں جا رہی ہے؟ رو کہتی آ تو گئی ہوں، اس کے بیٹے کو باپ کا پرسہ تو دے لوں۔ او بی بی تیری غربت کے صدقے تیرے 9 مارے گئے، تجھے رونے کوئی نہیں آیا، تیرے گھر سے 72 جنازے نکلے، تجھے پرسہ دینے کوئی نہ آیا۔ رو کے کہتی میرا اونٹ کر حبیب کے مکان کی چھت کے قریب، میں حبیب کے بیٹے کو حبیب کا پرسہ دوں۔ بی بی کا اونٹ مکان کی چھت کے قریب ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ سلام، رو سکو رونا، چیخ مار سکو چیخ مارنا، ہائے کہہ سکو ہائے کہہ۔ جب بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب آیا، حبیب کا بچہ چھت پہ کھڑا تھا، بی بی دیکھ کے کہتی ہو بچہ قیدیوں کا تماشا دیکھ۔ بچہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مجھے منع کیا ہے میرے بابے نے، اب قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتا۔ بی بی کی آواز چھت پہ کیوں کھڑا ہے؟ رو کے کہنے لگا میں تو عراق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں۔ بی بی رو کہتی تیرا عراق میں کون آیا ہے؟ رو کے کہتا وہاں میرا مولا آیا ہوا ہے، میرا بابا مولا سے ملنے کے لیے گیا ہے، میرے بابا کو میرے مولا کا خط آیا تھا، میں روز چھت پہ کھڑا ہو کے اپنے بابے کا راہ دیکھتا، کہیں دور سے میرا بابا آتا ہو۔ اتنا کہنا تھا، بی بی تڑپی، بی بی کہتی یا بنیا علیہ، او بیٹا قریب آ۔ بی بی نے اتنا کہا بچہ ہٹنا شروع ہو گیا، جب بچہ چند قدم پیچھے ہٹا بی بی نے رو کے کہا میں بلا رہی ہوں تو آ کیوں نہیں رہا؟ اس نے جو جواب دیا بندہ پڑھے علی ولی اللہ جگر نہ پھٹ جائے۔ بی بی نے کہا میں بلا رہی ہوں تو آ کیوں نہیں رہا؟ بچہ رو کہتا بی بی میں نے پہلی بار کوئی عورت قیدی دیکھی ہے، میں نے آج تک کوفے میں مردوں کے ہاتھ بدے دیکھے تھے، اللہ جانے تیرے ہاتھ چھڑوانے والے کہاں چلے گئے اور تیرے ہاتھ کی جرم میں باندھے۔ بی بی رو کے کہتی میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے جلدی کر، اپنی ماں کو کہہ چھت پہ تجھے قیدن بلا رہی ہے۔ حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ سرخی آئی، دیکھتا بی بی میں اپنے بابے کے بعد گھر کی غیرت کا وارث ہوں، میری ماں کبھی بھی مکان کی چھت پہ نہیں آئی، وہ علی کی بیٹی کی کنیز ہے، وہ زینب سے قرآن پڑھتی رہی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حبیب کے سر نے پرواز کیا، مکان کی چھت پہ آیا، آواز آئی ماں کو کہے آگ لگا برکے کو، دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی ہے، دروازے پہ محمد کی بیٹیاں